بمقدمه الفداء ولعنة الله على آدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم إلى قيام يوم الدين. وقال الله تعالى وهو أصدق القائلين: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. التماس سورہ فاتحہ کی تمام مومن و مومنات کے لیے، تمام علماء کرام، مراجع عظام اور تمام شہداء ملت کے لیے، ہم سب کے آباء و اجداد اور رشتہ داروں اور بزرگوں کے لیے جن مومنین کے یہاں نام لکھیں. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں اور پھر تمام مومن و مومنات کی خدمت میں شہادت مولا الموحدین صدیق اکبر فاروق هذا الامت یعصوب الدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی تعزیت پیش کی جاتی ہے. صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد. یہ وہ ایام ہیں کہ جس میں ارکان ہدایت کو منہدم کر دیا گیا، اور یہ جملہ تھا جب مولا امیر المومنین کے ضربت لگی تو ملائکہ نے ندا دی، اور خصوصاً جناب جبرائیل علیہ السلام نے ندا دی: تحدمت واللہ ارکان الہدا، کہ خدا کی قسم ہدایت کے ستون مسمار ہو گئے. اب یہاں پر سوال کیا جا سکتا ہے کہ مولا امیر المؤمنین تو ایک تھے، تحدمت واللہ رکن الہدا، یہ ارکان الہدا کیسے منہدم ہو گئے؟ رکن اگر کہا جاتا کہ ایک، تو کہا جائے گا کہ مولا امیر المؤمنین جو باء بسم اللہ ہیں، نقطۃ دائرۃ الوجود، ولی اللہ الاعظم، حجت اللہ الکامل، وصی رسول اور امیر المؤمنین، اور وہ ذات کہ جس کے لیے اشرف الانبیاء نے فرمایا: القرآن مع العلی والعلی مع القرآن. پس جب اس ذات پہ حملہ ہوا تو سمجھیں سب پر حملہ ہوا، کیونکہ دشمنی مولا امیر المومنین کی خود ان سے نہیں تھی. اور اس موضوع کو ہمیشہ ہم ڈسکس کرتے آئے سالوں سے کہ نگاہ کو بدلا جائے ان منافقوں کی، ان کفار کی، ان خبیثوں کی دشمنی مولا امیر المؤمنین سے نہیں تھی ڈائریکٹ. اصل میں یہ دشمنی اللہ سے تھی. اصل میں یہ دشمنی مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تھی. اصل میں یہ دشمنی تمام انبیاء اور ان کی صراط مستقیم سے تھی. اصل میں یہ دشمنی دین الہی سے تھی. اس کو منحرف کرنے کے لیے، اس کو برباد کرنے کے لیے جب انہوں نے اپنی کمریں باندھی تو ان کے سامنے ایک رکاوٹ تھی کہ جس کا نام تھا امامت، اور خصوصاً امامت مولا امیر المؤمنین اسد اللہ، فاتح خیبر و بدر و حنین، فاروق اعظم، یعصوب صدیق اکبر، یعصوب حاض الدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. اب ان کا حملہ تھا در حقیقت اشرف الانبیاء پہ، حملہ تھا در حقیقت حضرت آدم سے لے کے حضرت خاتم تک تمام انبیاء کی محنتوں پر. اور یہی وجہ ہے کہ اشرف الانبیاء کو حکم کیا ہوا: وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. اگر یہ کام نہیں کیا تو ایسا ہے جیسے کہ کوئی رسالت کا کام ہی انجام نہیں دیا. وجہ کیا ہے کہ یہ کام نہیں کیا تو سب کچھ شک میں پڑ جائے گا، حق باطل میں، باطل حق کا روپ دھار لے گا. تو ان کا جو ہدف تھا در حقیقت وہ دین خدا تھا. دین خدا پہ جب انہوں نے حملہ کیا تو آگے قلعہ تھا،
اس قلعے کا نام تھا امامت، اس قلعے کا نام تھا امامت مولا امیر المؤمنین۔ اسی قلعے کی ایک دوسرا نام تھا فاطمۃ الزہرا، اسی قلعے کا ایک نام تھا کیا حسن، اسی قلعے کا ایک نام تھا حسین، اسی قلعے کا ایک نام تھا علی ابن الحسین، وہ یہ قلعہ تھا محمد ابن علی، اسی قلعے کا نام تھا جعفر ابن محمد، اسی قلعے کا نام تھا موسیٰ ابن جعفر، اسی قلعے کا نام تھا علی ابن موسیٰ الرضا، اسی قلعے کا نام تھا محمد ابن تقی جواد الحادی، اسی قلعے کا نام تھا علی ابن محمد نقی الحادی، اسی قلعے کا نام تھا حسن ابن علی العسکری، اسی قلعے کا نام ہے حجت ابن الحسن العسکری المہدی۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہم ان کا واسطہ دیتے ہیں، کیونکہ انہی کے ذریعے سے اسلام ہے، انہی کے ذریعے سے ہم مسلمان ہیں۔ اور یہ سارے حملے جو تھے دشمنان اسلام و کفار و منافقین کے، وہ اسلام کو ختم کرنے کے لیے تھے، اس اسلام کے گرد جو قلعہ تھا اس کو ختم کرنے کے لیے تھے۔ اور پہلے بھی توجہ دلائی ہم نے اس جانب، اور پھر توجہ دلائیں کیونکہ یہ توجہ دلانے کا موضوع ہے اور ہمیشہ اس کو ڈسکس کرنا چاہیے کہ اگر اب اس پہ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن یاد رکھیں تمام مسلمان فرقے مسلمان ہیں، کسی کی بھی جان مال و عزت و آبرو کو نقصان پہنچانا غلط ہے، لیکن جب علمی ڈسکشن ہو تو ڈسکس کرنا پڑتا ہے۔ اب اگر کوئی ناراض ہو جاتا ہے سوال کر کے، فرض کریں وہ سوال کرے، کوئز پروگرام تو اچھی بات ہے، ماہ رمضان میں ٹی وی پہ بھی کوئز پروگرام ہوتے ہیں، اب تو ذرا بڑھ گئے ہیں، جج صاحب نے جب سے ڈنڈا سنبھالا ہے، تو اس میں ایک کوئز پروگرام تو یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ رسول اللہ کے بعد عالم اسلام میں پہلی جنگ کون سی ہوئی؟ کوئی برائی ہے اس کوئز پروگرام میں؟ نالج گین ہوتی ہے۔ اس کیا جنگ کا نام ہے جنگ جمل، اس جنگ کے بانی کون تھے؟ یہ بھی کوئز پروگرام کا ایک سوال ہو سکتا ہے۔ اب یا تو یہ ہو سکتا ہے آپ سوال نہ کریں، یا یہ ہو سکتا ہے کہ جب آپ سے سوال کیا جائے ٹی وی پہ تو آپ کی اللہ توبہ اللہ توبہ، آپ کے کان میں انگلی ڈال لیں، لیکن کان میں انگلی ڈالنے کا وقت گزر چکا ہوگا کیونکہ آپ سے سوال ہو چکا ہے کہ پہلی جنگ کون سی ہے، اس جنگ کا بانی کون تھا۔ اب اللہ توبہ کر کے کان میں انگلی ڈالنے کا وقت گزر چکا ہے، اب منہ پہ ٹیپ لگانے کا وقت آ جائے گا۔ پھر جب آپ ٹی وی پہ کہیں گے تو لوگ سوال کریں گے یار بولو تو صحیح، تو پھر آپ ہلکی آواز سے کہیں میں بولوں گا تو لوگ ناراض ہو جائیں گے، تو ممکن ہے پڑھے لکھے لوگ کہیں کہ بھائی آپ بول دیجئے، سافٹ وے میں بول دیجئے، بعد میں دیکھیں گے اس پہ ڈائلاگ کریں گے، گفتگو کریں گے، تو پھر آپ کو دبے الفاظ میں کہنا پڑے گا کہ وہ جنگ جمل تھی ایک، اور اس جنگ کی جو بانی تھیں وہ حضرت عائشہ تھیں، اور ان کے چچا زاد بھائی طلحہ تھے، اور طلحہ کے منہ بھولے بھائی زبیر تھے۔ یہ جنگ کی فوج کہاں سے چلی؟ مدینے سے چلی، مکے سے چلی، کہاں تک پہنچی؟ بصرہ تک پہنچی۔ کتنا قتل عام ہوا؟ 36,000 سے اوپر تک کا فگر ہے۔ کون تھا بصرے کا گورنر؟ صحابی رسول تھے۔ کون سے تھے؟ جناب حضرت عثمان بن حنیف تھے، اور دوسرے صحابی رسول تھے جو ان کے بھائی تھے جناب سہل بن حنیف۔ کیا کیا ام المؤمنین نے، کیا کیا اصحاب اشرف الانبیاء نے، ان ہدایت کے ستاروں نے؟ سہیل بن حنیف کی پٹائی لگانے سے پہلے 40 افراد جو ان کے اور بیت المال کے سنبھالنے والے تھے انہیں قتل کیا قربتاً الی اللہ۔ بعد میں جناب حضرت عثمان بن حنیف کی خوب پٹائی لگی، کس کے حکم سے؟ اصحاب کے حکم سے، ام المؤمنین کے حکم سے۔ پھر ان کی کیا خاطر مدارات کی گئی پٹائی کے بعد؟ ان کے بال نوچے گئے، ان کی داڑھی نوچی گئی، ان کی بھویں نوچی گئیں، ان کی پلکیں نوچی گئیں، حتیٰ کیا بھویں نوچی گئیں، بھووں کے بعد حتیٰ پلکیں، پلکوں کے لیے تمام کتب تواریخ شیعہ اور سنی میں آیا ہے باشفار عینی ہے۔ اب اگر اس کو بیان کیا جائے تو کیا برائی ہے؟ لکھیں آپ، چھاپیں آپ، اس کو ڈسکس آپ کریں، لیکن اگر ہم ڈسکس کر دیں تو ہم نے توہین کی ہے، چھاپنے والے نے توہین نہیں کی۔ تو عالم اسلام کی پہلی جنگ کی بانی حضرت عائشہ، عالم اسلام کے دوسرے جنگ کے بانی معاویہ، اس کا بیٹا ہندہ کا بیٹا۔ عالم اسلام کی تیسری جنگ، اور اس دوسری جنگ کا دار و مدار بھی پہلی جنگ پہ تھا کہ خود معاویہ کو بھی احساس ہوا کہ ہاں یہ پاسبل ہے،
یہ تو کر لینا چاہیے، واہ تو آسان ہے۔ تیسری جنگ خوارج سے، اور شہادت امیر المومنین کا جو اہم ترین فرد تھا وہ یہ خارجی تھا۔ البتہ ہمیں پناہ مانگنی چاہیے کہ ہم کہیں خارجیوں میں سے نہ ہو جائیں۔ خارجیت کہاں سے وجود لیتی ہے کہ امام کو مانو ان کی بات نہ مانو۔ خارجیت و شیطانیت قریب قریب ہے۔ شیطان کے بارے میں ہم نے تفسیر میں بھی بتایا تھا کہ شیطان کی بےغیرتی کی انتہا کیا ہے؟ فَبِعِزَّتِكَ، تیری عزت کی قسم میں ان کو گمراہ کروں گا۔ بےغیرتی کی انتہا ہے۔ پناہ جب مانگ رہا ہے، مہلت مانگ رہا ہے تو کیا کہہ رہا ہے؟ مہلت بھی اللہ سے مانگ رہا ہے رب کہہ کے۔ گمراہ کرنے کی بات کر رہا ہے تو کیا کہہ کے؟ فَبِعِزَّتِكَ۔ یہ جو خوارج تھے ان میں اصحاب بھی تھے۔ ایک ٹیکنیکل گیم کیا جاتا ہے کہ خوارج کیا تھے؟ جی شیعہ تھے نہ، خوارج اصحاب بھی تھے۔ جن خارجیوں میں سے خارجی کون تھا؟ جو مشہور خارجی تھا ایک، وہ تھا اشعث ابن قیس کندی۔ اشعث ابن قیس کندی کون تھا؟ جعدہ ابن اشعث کا باپ۔ اشعث ابن قیس کندی کون تھا؟ حضرت ابو بکر کی بہن کا شوہر۔ اشعث بن قیس کندی کون تھا؟ قاتل امام حسین کہ جو یزید کی فوجوں میں سے ایک فوجوں کا کمانڈر تھا، محمد ابن اشعث کا باپ۔ اشعث ابن قیس کندی کون تھا؟ زوجہ رسول قیلہ، اور بعض جگہ بیان ہوا قتیلہ بنت اشعث بن قیس کندی، قتیلہ بن قیس کندی۔ ازواج میں سے ایک کا ذکر ابھی جب ایک مارکا چل رہا تھا تو ہم نے اس میں دھماکہ کر دیا، کیونکہ ہمارا کام ہے ہلکے ہلکے لوگوں کو بیدار کریں۔ ازواج رسول میں سے ایک تھی قتیلہ، یا اس کا نام تھا قیلہ۔ یہ بعد اشرف الانبیاء مرتد ہو گئی تھی، یہ بعد اشرف الانبیاء کافر ہو گئی تھی، مسیلمہ کذاب کی مبلغ اور اس کی ماننے والی ہو گئی تھی۔ جاؤ مانو اس کو۔ بعد میں اس نے شادی کی تھی کس سے؟ اکرمہ ابن ابی جہل سے۔ جاؤ رو اس پہ۔ تو یہ جو اشعث ابن قیس تھا یہ خود صحابی تھا اور مولا امیر المومنین کا بھی طرفدار رہا بظاہر، بعد میں خوارج میں سے ہو گیا تھا۔ تو یہ جو جب گیم کیا جاتا ہے، جب یہ کام کیا جاتا ہے ٹیکنیکلی میڈیا کی زبان میں، جب ڈائیورٹ کرنے کے لیے اور ماحول کو سینیریو کو بدلنے کے لیے، تو فوراً خارجی کے ساتھ کیا کہہ دیا جاتا ہے بعض جگہ؟ یہ خارجی شیعہ تھے پہلے نہ۔ اگر یہ خارجی شیعہ تھے پہلے، اگر یہ خارجی مولا علی کے طرفدار تھے تو یہ خارجی رسول اللہ کے صحابی بھی تھے، جن میں خود ایک اکرامہ بھی تھا۔ اس اکرامہ کے علاوہ ایک اور اکرامہ جو مشہور ہے وہ خود خارجی تھا، ملعون۔ اور یہ جو شور مچایا جاتا ہے آج کل، آپ نے دیکھا ہوگا میڈیا میں بھی، خارجی خارجی خارجی، خارجیوں نے کیا کیا تھا؟ یہ خود ایک بڑا اچھا سوال ہے۔ خارجیوں نے کیا کیا تھا؟ جو آپ کہتے ہیں خارجی برے ہیں، خارجی برے ہیں، خارجی برے ہیں، خارجیوں نے کیا کیا تھا؟ علی سے جنگ کی تھی۔ عجب! تو جو علی سے جنگ کرے وہ برا ہوتا ہے؟ خارجی برے تھے، کیوں برے تھے؟ مولا علی سے جنگ کی تھی۔ عجب! تو مولا علی سے جنگ کرنے والا خارجی ہوتا تھا، اس پہ آپ لعنت بھیجتے ہیں، لیکن صلوات پڑھیں پر محمد والے میں۔ تو مولا امیر المومنین کی جانب سے ان تمام فتنوں کے لیے جو ایک ذات آگے تھی، اس کا کیا نام تھا کہ جن کی ایک صفت ہم نے کل بیان کی تھی، اسی کو دوبارہ بیان کر رہے ہیں۔ سب سے بہتر وہ ہمیں صفت لگتی ہے، اس سے بہتر تو کوئی صفت ہو ہی نہیں سکتی کسی صحابی کے لیے مولا امیر المومنین کی۔ آپ کیا فرماتے ہیں جناب حضرت مالک ابن اشتر کے لیے؟ ان کے اور تمام اصحاب مولا امیر المومنین اور تمام مولا امیر المومنین کے چاہنے والے جو دنیا میں جب سے مولا امیر المومنین کے بعد سے لے کے اب تک دنیا میں جہاں جہاں تھے، جتنے ان کے چاہنے والے، ماننے والے، ان کا نام لینے والے، خصوصاً اصحاب خاص اور علی الخصوص جناب حضرت مالک اشتر کے درجات کی بلندی کے لیے بر محمد والے محمد صلوات۔ خداوند تبارک و تعالی انشاءاللہ ہمیں حضرت مالک ابن اشتر کی قبر مطہر کی زیارت عطا فرمائے۔ مصر میں ہے،
کہ واقعاً جا کے اللہ توفیق عطا فرمائے کہ جا کے وہاں پہ اپنی آنکھوں کو مس کریں، اس کی خاک کو جو اپنے سر پہ ڈالیں، کہ وہ وفاداری ہمیں عطا فرمائیں کہ جو جناب حضرت مالک میں تھی۔ اور ان کی جو اہم ترین فضیلت کل ہم نے بیان کی تھی وہ کیا تھی؟ جو مولا امیر المومنین نے ارشاد فرمائی، کان علی مثل ما کنت لرسول اللہ، میں مالک میرے لیے ایسا تھا جیسے میں رسول اللہ کے لیے۔ تو یہاں پہ کہا جائے گا سب کچھ ختم۔ تو جناب مالک کے لیے جو لیٹر لکھا، اس میں سے آج ایک موضوع جو کل پرسوں اگر کسی کو سخت بھی لگا ہو تو آج وہ انجوائے کرے گا، تو کہا جا سکتا ہے یہ پاکستان کی پولیٹکس کے لیے زیادہ ہے تو یہ جرنل، لیکن آج کل اگر اس کو کوئی کلپ بنا کر پاکستان میں بھی کر دے تو پاکستان کی پولیٹکس کے لیے بہت اچھا ہے۔ لیکن یہ جو قوانین مولا امیر المومنین نے بیان کیے، اور کل بھی ہم بیان کریں کہ اس کے چاہنے والے، یعنی اس خط کے چاہنے والے مومنین میں قلیل ہیں، لہذا اگر اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے، ایک اشرہ رکھ دیا جاتا ہے، اس کو پڑھا جاتا تو امید ہے کہ انشاءاللہ سے 10-15 لوگ رہ جاتے ہیں۔ مثلا پاکستان میں تو یہی ہوتا تھا، بعض دفعہ پروگرام میں آخر میں لطیفے کے طور پہ بھی ہے کہ جی آپ کو بڑا شوق ہے مشاعروں کا، یہ ہمارے ساتھ بھی ہو چکا ہے۔ جب ہم مسجد آل ابا میں تھے، اللہ اس کے سارے منتظمین کے درجات کو بلند سے بلند فرمائے، ایک سے ایک بعض مومنین تھے، تو ہم اس وقت بچے ہوتے تھے، میٹرک کے بعد تو ہم سارا کام وام سنبھالتے تھے، تو آخر میں محسوس کرتے تھے کہ واقعاً ہم ہی لوگ آخری ہیں، کرسیاں اٹھانی ہیں، چیزیں اٹھانی ہیں، لائٹیں بند کرنی ہیں، دروازے بند کرنے ہیں، کچھ اور کام کرنے ہیں، اور ان کو احساس ہی نہیں ہے شعراء کو کہ یہ سب چلے گئے ہیں، یہ بیچارے مجبوراً بیٹھے ہیں، اور ایسے بیٹھے ہیں جن کو اردو بھی ڈھنگ سے سمجھ میں نہیں آتی ہے آپ کو۔ تو یہی ہوگا اس کے ساتھ اگر پڑھا جائے گا، اور یہ واقعاً مولا امیر المومنین اور نہج البلاغہ اور خصوصاً جناب حضرت مالک اشتر کے خط پر ظلم ہے۔ اب ان میں سے کچھ چیزیں ہم اس وجہ سے پڑھ رہے ہیں کہ اگر لگاتار پڑھتے ہیں تو یہ کوئی بھی نہیں سنے گا۔ اب یہاں پر وزراء کے بارے میں مولا امیر المومنین فرماتے ہیں، تو یہ واقعاً اشش کرنے کی تو البتہ ہر چیز ہے، لیکن بعض دفعہ ہوتا کیا ہے، جس کی طلب ہوتی ہے یا جو ہمیں آسان لگتی ہے اس میں ہمیں زیادہ لطف آتا ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد۔ تو وزارت کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، ظاہر ہے جب آپ کہیں پاور سنبھالیں گے تو کسی کو وزیر تو بنانا ہے، اب کس کو وزیر بنانا ہے؟ تو یہاں مولا امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں کہ وزیر کس کو بناؤ۔ اب ممکن ہے آپ کے ذہن میں آئے نیک ہو، پاک ہو، پاکیزہ ہو، وہ والے الگ موضوع ہیں۔ یہاں فرماتے ہیں، اور دیکھو تمہارے وزراء میں سے سب سے زیادہ بدتر وہ ہے جو تم سے پہلے اشرار کا وزیر رہ چکا ہے۔ یعنی وہ طبقہ جو ہمیشہ وزیر رہتا ہے، مولا امیر المومنین فرماتے ہیں اس سے بچو۔ یہ آج تمہارا وزیر ہے، اس سے پہلے وہ دیکھو تو ان اشرار کا وزیر تھا، یہ اس سے بچو۔ جو تم سے پہلے اشرار کا وزیر رہ چکا ہے، تمہارا وزیر اب بن رہا ہے، لیکن تم سے پہلے کیا تھا؟ یہ شریر لوگوں کا۔ شریر سے مراد وہ نہیں اردو میں جس کو شریر کہتے ہیں، یہاں پہ شر سے مراد ہے، اشرار۔ ان کے گناہوں میں شریک رہ چکا ہے، اس کو وزیر نہ بنانا۔ بے شک وہ اقتصادیات میں ماہر ہے، بے شک وہ بینکنگ میں ماہر ہے، بے شک اس کو یہ ہے، بے شک وہ پارلیمنٹ کو اچھا کنٹرول کرتا ہے، بے شک وہ اچھا اسپیکر بن سکتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں نا کہ تم سے پہلے خبیثوں کا مددگار رہ چکا ہے۔ لہذا خبردار، ایسے افراد کو اپنے خواص میں شامل نہ کرنا، ان کو اپنے آپ سے منسوب نہ ہونے دو۔ یعنی مولا امیر المومنین جناب مالک کو فرماتے ہیں، یہ جو بگڑے ہوئے بعض وزیر ہیں، بعض ظالموں کے مددگار تھے، اب یہ تمہاری پارلیمنٹ کا حصہ نہ ہوں، یہ تمہارے ارکان نہ ہوں۔ اب یہ نہ کہا جائے کہ یہ جو فلانا آدمی تھا، مثال کے طور پر یہ فلانی پارلیمنٹ میں تھا، اب تمہارے ساتھ بھی ہے، ان سے کٹو۔ اور یاد رکھیں یہ گفتگو آسان ہے، جب پریکٹیکل لائف میں انسان آتا ہے تو مشکل ہو جاتی ہے۔ لیکن مولا امیر المومنین نے بتایا کہ اس قسم کے افراد سے بچو، ایسے افراد کو اپنے خواص میں شامل نہ کرنا۔ خواص سے کیا مراد؟ خاص کی جمع، یعنی تمہارے پرسنلی تم سے قریب نہ ہوئے۔ اب اگر مجبوری ہو، دور دور نہ، ہمارا ان سے کوئی ڈائریکٹ تعلق نہیں ہے، یہ میرے خواص میرے دوستوں میں سے نہیں ہے، کیونکہ اب جو دنیا کا سلسلہ چل رہا ہے اس میں یہ نہیں ہوتا کہ سارے وزراء ہمارے حساب سے ہیں۔ وہ جب ہوتا ہے جب 100% پاور، یا جیسے کہ دنیا بھر میں الیکشن چل رہے ہیں یہ، تو اس خط کو اس کے تناظر میں دیکھیں۔ ایسے افراد کو اپنے خواص میں شامل نہ کرنا کہ یہ ظالموں کے مددگار اور خیانت کاروں کے بھائی بند ہیں، ان کو شامل نہ کرنا۔ کیوں نہ کرنا؟ یہ خیانتوں کے مددگار ہیں، خیانت کاروں کے مددگار ہیں، اور تمہیں ان کے بدلے بہترین افراد مل سکتے ہیں۔
یعنی بعض ایسے تمہیں مل جائیں گے جو اچھے وزیر بن سکتے ہیں، لیکن وہ پہلے کسی کے وزیر نہیں تھے. اب یہ کہ ان کو تیار کرنے میں، ان کو پریکٹس میں، ان چیزوں میں جو ہے وہ ٹائم لگے گا. جن کے پاس انہی کی جیسی عقل اور کارکردگی ہوگی، عقل بھی ویسی ہوگی، کام بھی ویسے ہی، لیکن ممکن ہے اتنی پریکٹس نہ ہو. ممکن ہے کہ پریکٹس ہو لیکن کسی اور دور کے ہوں. اور ان کے جیسے گناہوں کے بوجھ اور خطاؤں کے انبار نہ ہوں گے. یعنی یہ جو نئے افراد ہوں گے ان کے پاس عقل تو ویسے ہی ہوگی، لیکن ان جیسے برے وزراء کے گناہوں کا اور خطاؤں کا بوجھ نہیں ہوگا. نہ انہوں نے کسی ظالم کی اس کے ظلم میں مدد کی ہو. یعنی ایسے افراد چنو جنہوں نے ظالم کی اس کے ظلم میں نہ تو مدد کی ہے اور نہ کسی گنہگار کا اس کے گناہ میں ساتھ دیا ہو. یہ وہ لوگ ہیں جن کا بوجھ تمہارے لیے ہلکا ہوگا. اب یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ جب تم وزراء منتخب کرو گے تو تم رسپانسبل ہو. ان سادے افراد کا کہ جن کی معلومات اچھی ہے لیکن یہ پہلے کسی بدماش کے ساتھ نہیں رہے، ان کا بوجھ یعنی ان کی ذمہ داری تم پر کم ہے. لیکن جو پہلے ہی بدماش تھے ان کو آپ نے اپنا خواص بنایا. دنیا کیا کہے گی؟ آپ کو پتہ نہیں تھا یہ بدماش تھے، ظالم تھے. یہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ بابا میں نے شریف لوگوں میں سے چنا تھا، اب اگر یہ بدماش ہو گئے، چیٹر ہو گئے تو کیا کریں؟ اگر یہ چیٹر ہو گئے تو کیا کریں؟ اور یہ تمہارے بہترین مددگار ہوں گے اور تمہاری طرف محبت کا جھکاؤ بھی رکھتے ہوں گے اور اغیار سے انس و الفت بھی نہ رکھتے ہوں گے. انہی کو اپنے مخصوص اجتماعات میں اپنا مصاحب قرار دینا. جو تمہارے مخصوص پروگرامز ہوں، جو تمہاری مخصوص میٹنگز ہوں، ان میں ان کو اپنا مخصوص بنانا، ان کو نہ آنے دینا آگے. یعنی اب اگر آ بھی گئے ہوں جیسے کہ پاکستان کا ماحول ہے، لیکن ان کے اوپر ڈیپینڈ نہ کرنا، ان سے قریب نہ بیٹھنا، ان کو اپنا ساتھی نہ بتانا، ان کو اپنے آپ سے منسوب اور انہیں اپنے آپ سے منسوب نہ ہونے دینا. پھر ان میں بھی سب سے زیادہ حیثیت اسے دینا جو حق کے حروف تلخ کو کہنے کی زیادہ ہمت رکھتا ہو. اب یہ جو افراد تمہیں ملے ہیں نیک، جن کی ایبلٹی ہے، ان کو اپنا مخصوص بنانا. ان میں بھی کس کو بنانا؟ جو کھری بات اور تلخ بات کر دیتے ہیں. یہ نہ سوچنا ہمیشہ، ایک آدھ جگہ تفصیل سے اور ہے، اپنے امالوں کو، اس کو ہم فی الحال ڈسکس نہیں کرتے، تو اس میں یہ ہے جو تمہاری چاپلوسی کرتے ہیں ان پہ زیادہ ڈیپینڈ نہ کرنا. جو تم سے ٹیڑھی بات کرتے ہوں، تلخ بات کرتے ہوں، تم پہ اعتراض کرتے ہوں، ان کی سننا. اور وجہ کیا بیان کی؟ کہ یہ تمہیں گمراہ کر دیں گے. اور یہ ہوتا ہے کہ بادشاہوں کے اور بڑے لوگوں کے جو قریب لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ جی آپ نے تو کمال کر دیا، سب صحیح جا رہا ہے، کوئی بھوکا نہیں ہے، ہم بھی مطمئن. لیکن اگر ایک آدمی آ کے کہے کہ قبلہ آپ کی حکومت میں اتنے سو لوگ افراد تڑپ رہے ہیں، سندھ کے فلانے اسپتال میں ڈاکٹر نہیں ہیں، تھر کے اندر اتنے لوگ مر چکے ہیں، کراچی کے اندر پانی نہیں ہے، لیاری سے آپ سلیکٹ ہوتے ہیں، لیاری والوں کو آپ نے کیا دیا؟ فقط بی بی کی ایک شادی دی، وہاں پہ اسکول نہیں ہے. اگر یہ کوئی کھری بات کرتا تو کیا ہوتا؟ شاید ان لوگوں کا بھلا ہو جاتا. لیکن جب سارے لوگ ایسے مل رہے ہیں نا، بہترین، بہت اچھا، کمال کر دیا آپ نے، تو آپ سے بہتر تو کہ حاکم ہے ہی نہیں. تو مولا فرماتے ہیں اس کو قریب کر رہا جو تلخ باتیں کرتا ہو، جو صاف باتیں کرتا ہو. جو تلخ کرتا ہے باتیں، تلخ کس کے لیے یاد رکھیں؟ جب مولا امیر المومنین کس سے کہہ رہے ہیں؟ مالک سے. تو تلخ کس کے لیے ہوں گی؟ مالک کے لیے، دوسرے کے لیے نہیں. خود مالک سے کہہ رہے ہیں جو کڑوی باتیں جس کی تم کو لگتی ہوں اس کی سننا، اس کو زیادہ قریب کرنا. وجہ کیا ہے؟ کثرت سے روایتیں ہیں کہ اس قسم کے چاپلوس لوگ جو ہیں وہ سراب دکھاتے ہیں. سراب کیا چیز ہوتی ہے؟ کہ بیابان میں لائٹ کے ریفلیکشن سے، یہ فزکس فیئر میں اب دیکھا ہوگا کہ جو لائٹ پڑتی ہے، گرمی ہے، تو ایک آپ کو لگتا ہے وہ پانی ہے ادھر. ہم بھی اتفاق سے جب اس کو پڑھنے کے بعد بھی جب پہلی دفعہ ایران جا رہے تھے اور کوئٹہ سے تافتان جا رہے تھے، تو ہمیں تو نہیں معلوم تھا کون سی جگہ ہے، تو ہم سمجھتے تھے واقعی شاید ادھر جا کے ایک سمندر ہے. ایسا لگتا تھا جیسے سمندر ہے واقعی. تو پہلی دفعہ اپنی آنکھوں سے جو سراب دیکھا اور وہ محاورہ سمجھ میں آیا کہ سراب کی طرف دوڑنا، اور انسان بیابان میں سراب دیکھ کے دوڑ کے مر جاتا ہے، وہ ہمیں تافتان اور کوئٹہ کے درمیان پہلی دفعہ جو ہے نظر آیا. کب؟ کہ جب وہ سفر ٹرین سے کر رہے تھے اور ہم ایسا لگ رہا تھا، کیونکہ ہم ایریا کو نہیں جانتے تھے، کہ شاید آگے جا کے وہاں پر جو ہے پورا سمندر ہے، جیسے ہاکس بے کی لہریں نظر آ رہی ہیں، اتنا شدید سراب تھا. صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد.
اسے زیادہ حیثیت دینا جو حق کے حروف تلخ کو کہنے کی زیادہ ہمت رکھتا ہو اور تمہارے کسی ایسے عمل میں تمہارا ساتھ نہ دے جسے پروردگار اپنے اولیاء کے لیے ناپسند کرتا ہو. یعنی ایسے آدمی کو سلیکٹ کرنا کہ جو تم کو ٹوکتا رہے کون سے کاموں میں کہ جس میں اللہ ناراض ہوتا ہے. فرض کریں کہ ہم نے کوئی کام کیا، ہم سے مراد یعنی جو بھی پاورفل آدمی ہے اس نے کوئی کام کیا، اس میں اسراف ہو رہا ہے، وہ آ کے کہے کہ یہ کیا اسراف ہو رہا ہے، تو مولا فرماتے ہیں ایسے کو قبول کرنا، ایسے کو اپنے ساتھ کرنا. کیوں؟ کہ وہ تمہیں گناہوں سے بچائے گا، وَإِلَّا یہ خود بھی ڈوبے گا تمہیں بھی ڈبا دے گا. حاکموں کا کیا ہوتا ہے کہ وہ خود بھی ڈوبتے ہیں اور سب کو ڈبو دیتے ہیں. وہ تمہاری خواہشات سے کتنی زیادہ میل کیوں نہ کھاتی ہوں، یعنی وہ تم پر اعتراض کر رہا ہے ان باتوں پر جو تمہاری خواہشات کے بہت قریب ہیں، لیکن وہ تمہیں اس کے اگینسٹ بول رہا ہے. لیکن وہ جو اگینسٹ بول رہا ہے ان باتوں میں بول رہا ہے جو تمہیں اچھی لگ رہی ہیں لیکن وہ اللہ کو بری لگ رہی ہیں، اور یہ آدمی تمہیں اللہ کی مخالفت سے روک رہا ہے. صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد. تو یہ جو ایک ہم نے حصہ پڑھا، اس قسم کے ایسے بہت سارے حصے ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہماری محافل جو ہیں کلام مولا امیر المومنین سے نورانی ہونی چاہیے. لیکن ہائے افسوس اگر یہ چیزیں عشروں میں پڑھ دی جائیں تو یہ قیامت ہو جائے گی. قیامت کیا ہو جائے گی؟ مجلس ختم ہو گئی، مجلس برباد ہو گئی. یہ مولانا جو ہیں مقصر ہیں. صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد. اسی وجہ سے ایک بڑی تعداد ہے دنیا کی جو مولا امیر المومنین کے کلام سے محروم رہ گئی. وجہ کیا ہے کہ یہاں پر بیٹھنے والوں کو پبلک کا فیڈ بیک دیکھنا ہوتا ہے جو عام طور پہ ہم نہیں دیکھتے. اسی وجہ سے پڑھ بھی جاتے ہیں، اسی وجہ سے بول بھی جاتے ہیں، اسی وجہ سے بہت سارے موضوع ڈسکس کیے ہیں جو کوئی نہیں کر پاتا. مولا امیر المومنین کی ذات وہ ذات ہے کہ جہاں پر ایک ایسی فضیلت بھی آپ کو نظر آئے گی کہ وہ فضیلت اگر کسی عام انسان میں ہو تو اس میں اس کی دوسری صفت نظر نہیں آئے گی. اس فضیلت کو کہا جاتا ہے مولا امیر المومنین جامع الاسداد تھے. یعنی ایک وقت میں آپ کو ان میں ایک چیز نظر آئے گی بالکل پیک پر، اور اس کی اپوزٹ صفت بھی اسی وقت نظر آئے گی، اور دونوں اپوزٹ صفات کے ساتھ بیک وقت وہ رہتے تھے. یعنی یہ کلام اس کا ہے کہ جو جنگ میں تلوار چلانے میں بھی سب سے ماہر تھا. یہ کلام اس کا ہے کہ جو جنگ میں کرار غیر فرار تھا اور محراب عبادت میں ایک ضعیف کی طرح، ناتوان کی طرح لرزتا تھا. محراب عبادت میں لرزنے والا، میدان جنگ میں کرار غیر فرار، اور ان کے مقابلے کے جو لوگ تھے وہ کون سے تھے؟ میدان میں فرار اور محراب عبادت میں کرار. صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد. اللہ کی بارگاہ میں اکڑ دکھانے والے تھے، بندوں سے پیٹ موڑ کے بھاگنے والے تھے. خود اقرار کرتے تھے کہ میں ایسے بھاگ رہا تھا جیسے پہاڑی بکرا. یہ ہمارا قول نہیں ہے، یہ مورخین کا قول ہے، اور مورخین نے بھی قول نقل کیا ہے خود بعض افراد سے کہ میں ایسے اچک رہا تھا، ایسے بھاگ رہا تھا جیسے پہاڑی بکرا. اب یہ ڈسکس کرنے کے قابل ہے کتنے فٹ کی چھلانگیں تھیں یا کتنے فٹ اچھل رہے تھے. یہ والی چیزیں ہمیں نہیں پتا. یہ پھر کوئی ایک جو ورلڈ لائف کے اوپر ڈسکشن کرنے والا ہے وہ دیکھے پہاڑی بکرا کتنا اچھلتا ہے. تو مولا امیر المومنین ایک جانب آپ جانتے ہیں کیا فرماتے ہیں؟ جو کمال کا ان کا جملہ ہے، ہر جملہ کمال کا ہے، لیکن بعض دفعہ کیا ہوتا ہے جس وقت تڑپ ہوتی ہے، جس وقت پیاس ہوتی ہے، جب وہ جملہ ملتا ہے تو مزہ آتا ہے. ایک جانب مولا امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مجھ سے کہے کہ چونٹی کے منہ میں جو کی جو بھوسی ہے وہ میں لے لوں ظلم کرتے ہوئے تو وہ میں نہیں لوں گا. چونٹی کے منہ میں سے جو کی بھوسی نہیں لوں گا. لیکن دوسری جانب کیا فرماتے ہیں کہ بیت المال سے اگر مہر ادا کیا گیا ہے اور اگر کنیزیں خریدی گئی ہیں اور اگر اونٹوں کے لگام تک خریدے گئے ہیں، خدا کی قسم وہ واپس لاؤں گا، نہیں چھوڑوں گا، ایک چیز بھی نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ اللہ کا مال ہے. چونٹی کے منہ میں سے بال نہیں، چونٹی کے منہ میں سے جو کا چھلکا نہیں نکالوں گا، لیکن کسی کے مال میں سے جا کے پورا مال نکالنا ہوگا اگر وہ اللہ کا مال ہے. چھوڑوں گا نہیں، رحم نہیں کروں گا، اللہ کا مال ہے. چھوڑوں گا نہیں، رحم نہیں کروں گا، یہ اللہ کے بندوں کا مال ہے. یہ وجہ ہے کہ بعض دفعہ کہا جاتا ہے کہ علی ابن ابی طالب کو قتل کر دیا کس نے؟ علی ابن ابی طالب کی عدالت نے. یہ عدالت جو ہے وہ قابل تحمل نہیں تھی لوگوں سے.
خدا ہم سب کو محفوظ رکھے اور گناہوں سے محفوظ رکھے، آئمہ کی راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فقط ہم سوال کریں، ایک موضوع جو بعض دفعہ ڈسکس کرتے ہیں کہ ہمارے خاندانوں میں عام طور پر جو بہن بھائیوں کی میراث کو مار لیا جاتا ہے، کہ جو عام سی چیز ہے، اب دیکھیں گے بڑے بڑے گھر ہیں، کہتے ہیں کہ آج ہمارے پردادا کا گھر ہے، پردادا کا جب گھر ہے تو کبھی سوال کیا پردادا کی بیٹیوں کو ملا کہ نہیں ملا اس میں سے؟ کبھی ہم سوال نہیں کرتے، یعنی دادا ہمارے کیا تھے؟ غاصب تھے۔ کبھی ہم کہتے ہیں دادا کا گھر تھا، تمہارے باپ کے پاس کیسے آیا؟ دادا کی بیٹیاں نہیں تھیں کہ دادا نے ہمارے ابا کو دیا، کیوں تمہارے ابا کو دیا تھا؟ بھائی کب دیا تھا ابا کو؟ سیدھی سیدھی بات ہے، دادا ہمارے باپ نے قبضہ کر لیا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے باپ کے مرنے کے بعد ہم نے قبضہ کر لیا، ہم نظر بھی کر رہے ہیں، نیاز بھی کر رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، نمازیں ساری باطل ہیں، وضو سارے باطل ہیں، غسل سارے باطل ہیں، کیونکہ شرط کیا ہے؟ جس جگہ غسل وضو اور نماز ہو وہ جگہ غصبی نہ ہو، وہ سارا موضوع الگ۔ فرض کریں ظہور ہو جاتا ہے، امام زمان علیہ السلام ہمیں اس گھر سے نکال کے باہر کھڑا کر دیتے ہیں، کریں گے؟ کھڑا نہیں کریں گے، بالکل کھڑا کریں گے۔ ابھی مولوی تو خالی مسئلے بتاتے ہیں، ایران میں جو ہے وہاں امپلیمنٹیشن بھی ہوتا ہے۔ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں مولویوں سے آپ کرواتے کیوں نہیں؟ ہم کہتے ہیں بابا مسئلے بتا سکتے ہیں، ہمارے ہاتھ میں پاور نہیں ہے۔ لیکن فرض کریں ایران میں اگر ایک عالم دین قاضی اور قاضی کو پتہ چل جائے کہ یہ ایک آدمی کا گھر تھا، اس کے بعد اس کے 4 بیٹے تھے، ایک بیٹے نے قبضہ کر لیا ہے، اور وہ آدمی شکایت لے کے آئے، تو یہ اسلامی قاضی جس کے سر پہ امامہ ہے، آپ جانتے ہیں کیا کرتا ہے؟ کیس کرتا ہے۔ کیس کرنے کے بعد جو ہے اس کے پاس پاور ہے۔ ہم کراچی میں کیا کہتے ہیں؟ آپ خالی کر دیں تو اچھا ہے اور گناہ ہے، لیکن وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ نہیں مان رہے، گھر کو جا کے سیل کرو، قصہ ختم، سامان اس کا نکال کے باہر کر دو۔ اب اگر اس کو آپ نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں گے تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ ظالم آدمی نماز پڑھا رہا ہے جس نے صبح مجھے گھر سے نکالا۔ کہا جائے گا یہ ظالم نہیں ہے، یہ عادل آدمی ہے جس نے آپ کو صبح دربدر کیا، اس وقت نماز پڑھا رہا ہے۔ صبح آپ کو اس نے سمجھایا، آپ نہیں سمجھے، حکم دیا، اٹھا کے جو ہے آپ کو دربدر کرا دیا۔ رات کو عبادت میں اگر یہ کانپ رہا ہے تو کہا جائے گا واقعاً یہ مولا امیر المومنین کا ماننے والا ہے، کیونکہ صبح اس نے حقدار کے منہ میں سے کسی کا حق نکال کے، معذرت غاصب کے منہ میں سے حقدار کا حق نکال کے حقدار کو دے دیا۔ اب اس کام کے بعد یہ شکر خداوند تبارک و تعالیٰ کر رہا ہے، یہ عبادت ہے۔ اور مولا امیر المومنین کی یہی قضاوت تھی اور یہی عدالت تھی اور یہی دیانت تھی کہ جس کی جانب اشرف الانبیاء نے توجہ دلائی تھی، اقضاکم علی بن ابی طالب، کہ تم میں سے سب سے بہتر قضاوت کرنے والا کون ہے؟ علی بن ابی طالب۔ یہ علی بن ابی طالب وہ ہے کہ معراج کے 1-2 واقعات بیان ہوں کہ جس میں بعض دفعہ بعض ہمارے ذاکرین تحریف بھی کر دیتے ہیں ترجمے کی وجہ سے یا غلطی کی وجہ سے، یا وہ نہیں سمجھ پاتے، کہ معراج کا ایک واقعہ جسے بعض دفعہ وہابیوں نے بھی بڑا حملہ کیا، اور وہ واقعہ نقل ہوا ہے کشف الغمہ میں، کہ جو جناب اربلی کی کتاب ہے، اور بعض وہابیوں نے بھی اٹیک کیا کہ دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی معراج پہ علی کی آواز آئی۔ تو پہلی بات یہ کہ جناب اربلی نے اس روایت کو نقل کیا ہے کس سے؟ خطیب خوارزمی سے، کہ جو علماء اہل سنت میں سے تھے، ان کی کتاب سے کیا ہے۔ یہ مناقب علی ایک کتاب ہے خطیب خوارزمی کی، اس میں سے نقل کیا ہے جناب اربلی نے، اور یہ روایت اصل میں نقل ہوئی ہے محمد ابن ابو بکر سے، عبداللہ ابن عمر سے۔ عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے، خطیب خوارزمی کی اپنی کتاب مناقب امیر المؤمنین میں تھی، وہاں سے نقل کیا ہے شیعہ عالم دین نے۔ روایت کیا ہے؟ روایت یہ ہے کہ اصحاب نے سوال کیا معراج کے بارے میں، بِأَيِّ لُغَةٍ خَاطَبَكَ اللَّهُ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معراج میں آپ سے کس آواز میں بات کی۔ ابھی بالکل سائنس والی بات ہے۔ مثال کے طور پہ آپ سے کہا جائے کہ جب حضرت موسیٰ بیابان میں تھے تو درخت کے پاس ایک آگ نظر آئی، اور وہاں سے جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خطاب کیا۔ اب یہ سوال بہت ویلڈ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ کو جو آواز آئی تھی وہ کس زبان میں تھی؟ یا غلط ہے یہ؟ کس زبان میں تھی؟ عربی میں تھی، ہیبرو میں تھی، یا کسی اور لینگویج میں تھی؟ اب اگر وہ جواب دیتے ہیں مثال کے طور پہ کہ جی ہیبرو میں تھی، عبری میں، ان کی زبان عبری تھی، اب ہم سوال کر سکتے ہیں، کوئی اس میں برائی نہیں ہے، اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوتے تو ہم سوال کرتے۔ اب یہ ذہن میں رکھیں، اللہ کی اپنی کوئی آواز نہیں ہوتی ہے۔ ہمارے عقائد مسلمہ میں سے ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آواز کو خلق فرماتا ہے، وہ کوئی بھی آواز ہو سکتی ہے۔
اب اگر ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کرتے تو کیا سوال کرتے کہ چلے جی آپ نے بتایا کہ آواز آئی، ہم نے مان لیا، قرآن نے بھی یہ کہا، آواز کس لینگویج میں تھی؟ فرض کریں وہ کہتے ہیں ہبرو میں تھی، بعد میں ہم سوال کرتے ہیں کہ وہ آواز جو ہے وہ میل وائس تھی یا فیمیل تھی؟ سوال صحیح ہے غلط ہے؟ قطعاً ہم سوال کر سکتے ہیں، ہمیں حق ہے۔ وہ جواب دیتے ہیں مردانہ آواز تھی۔ بعد میں ہم سوال کرتے ہیں، فرض کریں کہ مردوں میں سے کس جیسی آواز تھی؟ آپ کے والد جیسی، آپ کے چچا جیسی، خود آپ جیسی، یا حضرت ہارون جیسی؟ کس جیسی آواز تھی؟ حضرت موسیٰ اس کا جواب دیں گے، کوئی حرج ہے اس میں؟ کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کو وہابی بڑا اٹیک کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ جب آدھی آدھی پونی پونی بات ہمارے ممبر سے نقل ہوتی ہے تحریف ہو جاتی ہے۔ بس ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آواز کو خلق فرماتا ہے، نہ وہ بولتا ہے نہ اس کی کوئی اپنی آواز ہے۔ ہمارا عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہنم میں ٹانگ ڈالے گا جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے، نہ وہ نہیں ہمارا عقیدہ۔ ہمارا عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ جو ہے بے داڑھی کا نوجوان جیسا ہے معاذ اللہ۔ ہمارا عقیدہ ہے لیس کمثلہ شیء۔ اب جب سوال کیا صاحب نے کہ آپ سے کس لہجے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بات کی، تو اشرف الانبیاء نے ارشاد فرمایا خاطبنی اللہ بلغت علی، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھ سے علی کی آواز میں بات کی۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے۔ اب وہ یہاں پہ کہتے ہیں یہ غلو ہو گیا۔ کیا غلو ہو گیا؟ بات کی کہ نہیں کی؟ ہاں کی۔ اپنی آواز ہے اللہ کی؟ قطعاً نہیں، شیعہ سنی کا سب کا عقیدہ ہے۔ انسانی جیسی آواز تھی، اللہ کی تو نہیں تھی، بس وہ کسی نہ کسی سے ملتی جھلتی ہوگی نا۔ بس اگر وہ کسی سے ملتی جھلتی ہو تو غلو ہے۔ اس میں کیا شرک ہے؟ اس میں کیا غلو ہے؟ اس میں کون سا دین برباد ہو گیا؟ کسی جیسی تو ہوتی۔ اب وہ آواز ہے مولا امیر المومنین جیسی، نہ کہ ان کی آواز۔ ہمارے یہاں ممبر سے جو غلطی ہوتی یہ ہوتی ہے کہ مولا امیر المومنین نے بات کی، نا، اللہ نے آواز کو خلق کیا۔ آواز جو تھی وہ مولا امیر المومنین کی آواز جیسی تھی۔ اب یہاں پہ سوال کرنے والے نے سوال کیا کیا آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پوچھا کہ وجہ کیا ہے علی کی آواز کو اختیار کرنے کا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جواب دیا کہ میں نے تمہارے قلب کی گہرائیوں میں دیکھا تو میں نے کسی کی محبت اتنی نہیں پائی کہ جتنی علی کی تھی، تو میں نے علی کی آواز میں تم سے خطاب کیا تاکہ تمہیں اطمینان ہو جائے۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے۔ معراج ہی کا ایک واقعہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیا کہ تو نے مجھ پہ اتنا لطف و کرم کیا ہے، اتنے نعمتوں سے مالا مال فرمایا ہے، اور خصوصاً ایک نعمت معراج، اب میں کیا کروں اس کے بدلے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ علی ابن ابی طالب کے فضائل بیان کرو۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے۔ بس یہ ہے وہ ذات کہ جس کی آواز سے اشرف الانبیاء کو اطمینان ہوتا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی جو آواز خلق فرمائی اشرف الانبیاء سے کلام کرنے کے لیے، جس طرح سے حضرت موسیٰ سے کلام فرمایا تھا، کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اسی کلام کی وجہ سے جناب موسیٰ کلیم اللہ کہا جاتا ہے۔ وہ آواز مولا امیر المومنین کی تھی، اور اشرف الانبیاء کو عرش الہی پر معراج میں بھی اطمینان ہوا تو کس کی آواز سے اطمینان ہوا؟ مولا امیر المؤمنین کی آواز سے۔ لیکن آج اشرف الانبیاء پہ کیا گزر رہی ہوگی کہ جب علی ابن ابی طالب کے چہرے کا رنگ زرد ہو چکا ہے۔ جناب ازبق ابن نباتہ سے روایتوں میں نقل ہوا، ایک وقت آیا کہ مولا امیر المؤمنین، یہ آج ہی کی رات، کہ کچھ دیر کے بعد اشرف الانبیاء دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، آج ہی کی رات، سخت رات، کون سی رات؟ کہ جب مولا امیر المؤمنین کے جسم میں شدید درد ہے۔ روایتوں میں نقل ہوا کہ بعض دفعہ مولا امیر المؤمنین جو ہے اتنے سخت درد میں مبتلا ہیں کہ کبھی کسی پہلو میں کروٹ لیتے ہیں، کبھی کسی پہلو میں کروٹ لیتے ہیں، کیونکہ مولا امیر المؤمنین کو ایک تو ضربت لگی اور ایک اتنا شدید زہر کا اثر تھا کہ جو مولا امیر المؤمنین کو ایک پل بھی چین نہیں لینے دے رہا تھا۔
اجرکم اللہ۔ ایک وقت آیا کہ امام حسن علیہ السلام نے تمام اصحاب مولا امیر المؤمنین کی خدمت میں فرمایا کہ بابا کی حالت مناسب نہیں ہے، اب آپ لوگ جا سکتے ہیں۔ ایک وقت آیا کہ جناب اسبغ ابن نباتہ جو مولا امیر المؤمنین کے صحابی خاص تھے وہ کھڑے رہ گئے۔ امام حسن نے فرمایا کہ جناب اسبغ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ میں نے تو آپ کو بابا کا پیغام دے دیا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں ملنا چاہتا ہوں، میرے دل کو اطمینان نہیں۔ بہت اصرار کیا تو امام حسن مولا کے پاس گئے اور کہا کہ اسبغ ابن نباتہ جو ہیں وہ بس آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، بہت بے چین ہیں۔ تو جناب اسبغ ابن نباتہ کے جو عشق مولا امیر المؤمنین میں فنا تھے وہ تڑپ کے رہ گئے۔ آپ جانتے ہیں کس وجہ سے تڑپ کے رہ گئے؟ کیونکہ مولا امیر المؤمنین کے سر پہ جو پیلا کپڑا بندھا ہوا تھا اس کا رنگ اور مولا کا رنگ ایک ہو چکا تھا۔ اس کا رنگ اور پٹی کا رنگ ایک ہو چکا تھا۔ اجرکم اللہ۔ ایک وقت آیا کہ مولا کی وصیت کا وقت آیا۔ وصیتوں میں سے ایک وصیت کیا تھی کہ وصیت تو بعد میں بیان ہوتی کہ جب مولا امیر المؤمنین کو پہلے بھی کھانا دیا، جب کھا رہے تھے 2-3 دن سے تو 2 یا 3 نوالے کھاتے تھے افطار میں، اور جب پوچھا گیا کہ کیوں آپ اتنا بھی نہیں لے رہے تو آپ نے فرمایا میں اللہ کی بارگاہ میں خالی پیٹ جانا چاہتا ہوں۔ اور پھر فرماتے تھے کہ ابھی انہی دنوں میں اللہ سے میرے ملاقات ہوگی، میں چاہتا ہوں کہ خالی پیٹ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ اجرکم اللہ۔ وہ علی کہ جو ویسے ہی کچھ دنیا کی لذتیں استعمال نہیں کرتے تھے اور کم کھاتے تھے، لیکن ان 3-4 دنوں میں بالکل کچھ نہیں کھا رہے تھے حتیٰ ضربت سے پہلے۔ اجرکم اللہ۔ ایک وقت آیا آج ہی کے دن یا گزشتہ دن جب مولا امیر المومنین کو دودھ دیا گیا اور دودھ کے ساتھ روٹی دی گئی اور نمک دیا گیا تو مولا امیر المؤمنین نے تھوڑی سی روٹی لی، تھوڑا سا نمک لیا اور امام حسن امام حسین کو حکم دیا کہ جاؤ یہ اپنے اس اسیر کو دے آؤ، اور ساتھ میں وصیت کی کہ دیکھو اگر میں دنیا سے چلا گیا تو تم لوگ ایک ضربت لگانا، اور اگر میں زندہ رہا تو میں خود فیصلہ کروں گا۔ اجرکم اللہ۔ ایک وقت آیا کہ کبھی ابن ملجم کے لیے نصیحتیں فرماتے ہیں کہ اس کو آرام دو، کہیں یہ پریشان تو نہیں، اس وقت یہ حواس باختہ ہے، اس کو مزید پریشان نہ ہونے دو، اسے باندھا ہوا تو نہیں ہے، اور اگر باندھا ہوا ہے تو اس کی رسیوں کو ڈھیلا کر دو۔ وجہ یہ تھی کہ اس دوران بھی وہ قتل کرنا چاہتا تھا، حتیٰ روایتوں میں نقل ہوا کہ ایک دفعہ ابن ملجم نے امام حسن سے کہا کہ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ امام حسن سمجھ گئے اور کہا کہ نہیں، جو تمہیں کہنا ہے واضح کہو۔ تو بعد میں اس نے کہا کہ اگر تم آ جاتے تو تمہارا کان اس طرح سے کاٹتا کہ پھر میں کبھی بھی نہ چھوڑتا۔ وہ آخر وقت تک شرارت میں تھا۔ ایک وقت آیا کہ جب جناب ام کلثوم کے گریوں کو سنا تو ابن ملجم نے خوشی کا اظہار کیا، تو جناب ام کلثوم نے بلند آواز سے کہا کہ مطمئن ہو جاؤ میرے بابا کو کچھ نہیں ہوگا۔ تو ابن ملجم نے طنز میں کہا کہ اگر تمہارے باپ کو کچھ نہیں ہونا تو ان گریوں کی وجہ کیا ہے؟ آخر وقت تک ابن ملجم صراط مستقیم پہ نہ آیا اور نہ اس نے توبہ کی، نہ استغفار کی۔ اجرکم اللہ۔ ایک وقت آیا کہ وصیت کا وقت آیا تو ابن ملجم کے لیے بھی وصیت فرمائی کہ دیکھو اس کو سزا دینا، اور سزا دینے کے بعد باقی احکام بیان کیے کہ ناک کان کوئی نہ کاٹے، اس کے جسم کے اعضاء کو کوئی نہ کاٹے۔ اجرکم اللہ۔ اب ایک وقت آیا کہ امام حسن اور امام حسین اور جناب زینب اور جناب ام کلثوم سے وصیتیں ہو رہی ہیں۔ جب اپنے بیٹوں کو بلایا، اپنی ازواج کو بلایا، اس وقت مولا امیر المؤمنین کی ایک زوجہ جناب حضرت ام البنین اور اسی طرح سے جناب لیلہ بنت مسعود ابن خالد اور 1-2 ازواج بھی تھیں، اور تمام بیٹی بیٹاؤں کو بلایا، جمع کیا، گریے کی آوازیں بلند ہوئیں، سب کو نصیحتیں فرمائیں۔ سب کو نصیحتیں فرمانے کے بعد اب ایک وقت آیا ہے کہ فاطمہ کی بیٹی سے راز و نیاز کرنے ہیں۔ اب ایک وقت آیا ہے کہ جناب امام حسن امام حسین سے راز و نیاز کرنے ہیں۔ اب ایک وقت آیا ہے کہ جناب عباس کو جس کے لیے مانگا تھا اب اس کو اس کے حوالے کرنا ہے۔
مومنوں جب جناب عباس کا نام آ گیا، جناب زینب کا نام آ گیا، اب تو پتہ چلی گیا کہ کیا امام مولا امیر المومنین نے کہا ہوگا، اور کیا اب مولا امیر المومنین اپنے بستر شہادت پر ہیں، لیکن گفتگو کربلا کی ہو رہی ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ ایک وقت آیا کہ جب مولا امیر المومنین نصیحتیں فرما رہے تھے، گفتگو کر رہے تھے، اور کربلا کی باتیں بھی ہوئیں، اور بعض جگہ مقاتل میں بیان ہوا، بعض علماء نے زبان حال بیان کیا کہ جس طرح سے جناب سیدہ نے وصیت کی تھی جناب زینب کو کہ میری جانب سے گلے کا بوسہ لینا، تو امام حسین سے بھی کہا کہ اپنی بہن کے بازوؤں کا بوسہ لینا۔ اجرکم علی اللہ۔ ایک وقت آیا کہ جناب زینب نے بابا سے ایک سوال کیا، اور سوال کیا تھا؟ سوال یہ تھا کہ بابا حدیث ام ایمن کیا ہے؟ جناب ام ایمن نے جناب زینب سے مصائب کربلا کے بارے میں اور امام حسین کے بارے میں جو کچھ سنا تھا، جو کچھ دیکھا تھا، وہ جناب زینب سے کہا تھا، لیکن کچھ چیزوں کے بارے میں جناب زینب سوال کرنا چاہتی تھیں مزید۔ ایک وقت آیا کہ مولا امیر المومنین نے جناب زینب سے کہا کہ بیٹی، جو کچھ تم سے ام ایمن نے کہا وہ صحیح کہا، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں اس شہر میں اسیر بنا کے داخل کیا جا رہا ہے، اور تم اپنے اوپر خائف ہو، تمہیں خطرہ ہے، اور یاد رکھو کہ شیطان ندا دے رہا ہوگا کہ میں نے بنی آدم سے اپنا انتقام لے لیا، لیکن زمین پہ اس دن تم لوگوں سے زیادہ اللہ کا کوئی محبوب نہ ہوگا۔ اجرکم علی اللہ۔ یہی وہ دن تھا کہ جب عباس کو اپنے قریب بلا کے عباس کے مولا کے حوالے کر دیا۔ آج تک تو عباس علی کے بیٹے تھے، علی نے عباس کو مانگا تھا نہ رسول کے بیٹے کی نصرت کے لیے، لیکن جاتے جاتے عباس نے، جاتے جاتے مولا امیر المومنین نے اپنے بیٹے عباس کو اپنے بیٹے حسین کے ہاتھ میں، یا بہتر ہے کہ کہوں رسول کے نواسے کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا کہ حسین تم رسول کے بیٹے ہو، میری جانب سے عباس تمہاری نصرت کے لیے ہے، تمہارے اور بھائی تمہاری نصرت کے لیے ہیں۔ لیکن عباس سے کہ جملہ کہا، عباس ایک وقت آئے گا کہ تمہیں حسین پانی لینے کے لیے بھیجیں گے، اور ایک ایسا وقت آئے گا کہ تم ترائی میں اترو گے۔ اب جانتے ہیں کہ مولا نے ایک نصیحت کی، ایاک ان تشرب الماء، اے عباس ایسا نہ ہو کہ تم ترائی میں اترو تو کچھ پانی پی لو، خبردار پانی کو منہ نہ لگانا، خبردار پانی سے قریب نہ ہونا۔ عباس نے بھی مولا کی وصیت پہ عمل تو کرنا ہی تھا، اور اگر یہ وصیت نہ بھی ہوتی تو عباس کی کہاں مجال کہ زینب و سکینہ پیاسی ہوں، علی اصغر پیاسے ہوں، اور عباس کچھ پانی پی لیں۔ عباس نے ترائی میں اترنے کے بعد مشق سکینہ کو ترک کیا، ہاتھ میں پانی لے کے بلند کر کے پھینک کے بابا کی وصیت پہ اعلاناً عمل کر دیا۔ اجرکم علی اللہ۔ جب واقعات کربلا بیان ہوئے، کچھ مصائب کل بیان ہوں گے، بس ایک دو جملوں کی زحمت۔ ارے فقط تصور کریں کہ جب میرا مولا دنیا سے جا رہا ہے، چہرے کا رنگ بدل چکا ہے، سر پہ ضربت لگی ہے، جسم میں زہر پھیل چکا ہے، ارے کس کرب کے عالم میں مولا کی رخصتی ہے۔ بازار کوفہ نظر آ رہا ہے، بازار شام نظر آ رہا ہے، کبھی وہ منظر نظر آتا ہے کہ اسیران کربلا پہ پتھر پڑ رہے ہیں، تو کبھی وہ منظر نظر آتا ہوگا کہ زینب اور ام کلثوم کی چادریں چھن رہی ہیں، تو کبھی وہ منظر نظر آتا ہوگا کہ دربار شام میں زینب اور ام کلثوم کھڑی ہیں، تشت میں امام حسین کا سر ہے، کبھی وہ عصا امام کے لبوں پہ مارتا ہے تو کبھی امام کے دندان مبارک پہ مارتا ہے۔ ماتم حسین۔ یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، آج بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا۔